ایک 55 سال کا شخص بہت ڈپریشن میں تھا. اس کی بیگم اس کی اس عادت سے بہت پریشان تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر ڈپریشن سے باہر نکلے اور اس کی ڈپریشن کی وجہ سامنے آئے. وہ اپنے شوہر کو ایک ماہر نفسیات کے پاس لے کے جاتی ہے اور بتاتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بہت ڈپریشن میں رہتے ہیں, کوئی حل نکالیں, کوئی وجہ پتہ کریں. ڈاکٹر صاحب نے شوہر کے ساتھ گپ شپ کرنا شروع کی, تھوڑا سوالات پوچھنا شروع کیے. پھر کچھ پرسنل سوال پوچھنے کے لیے بیگم سے کہا آپ ذرا کمرے سے باہر جائیں. بیگم کمرے سے باہر چلی گئی. اب صاحب کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی تو صاحب نے کھل کے بتایا کہ اصل میں اپنے اوپر اتنے دباؤ, اتنی ٹینشن, اتنی پریشانیوں میں ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا پریشانی ہے, مجھ سے شیئر کریں. اس نے کہا سب سے پہلی پریشانی میری ملازمت کا دباؤ, میری ملازمت کا سٹریس, جاب پہ اتنا زیادہ کام, سٹریس اور تنخواہ کچھ بھی نہیں, مہنگائی عروج پہ, بچوں کی فیسیں, روزمرہ کے اخراجات, ان سب کو پورا کرنا, اس کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ گاڑی کا لون, گھر کا لون, ان سب کو اتارنا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں ان چیزوں کو لے کر میں پورا وقت تناؤ میں رہتا ہوں. میں پورا وقت, مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا, مجھے کچھ کھانا نہیں پسند, میری کوئی خاص خواہش رہی نہیں, مجھے کچھ پہننا نہیں پسند, میرے ذہن میں صرف یہ پریشانی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے باتیں سنی ساری, جو اس شخص نے کتاب کی طرح کھول کے ساری اس کے سامنے رکھ دی. ڈاکٹر صاحب نے سوچا اور کچھ دیر بعد ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. انہوں نے اس شخص سے کہا کہ آپ کس اسکول سے آپ نے 10ویں کی تعلیم حاصل کی ہے. اس نے اپنے اسکول کا نام بتایا. اسکول کا نام جب ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کیا آپ اپنے اسکول جا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا بالکل جا سکتا ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے اسکول جائیں. اسکول جا کر آپ نے اپنی 10ویں کی جماعت میں جو تمام آپ کے کلاس فیلوز تھے, ٹھیک ہے, جو تمام آپ کے اسکول کے ساتھی تھے, ان سب کا نام اور ان کا رابطہ لیں, کسی رجسٹر میں لکھا ہوگا, لیں, پتہ کریں اور ذرا ان سب کے ساتھ رابطہ کریں اور آج کل کی ان کے ساتھ تھوڑی سی خیر و عافیت ان کی معلوم کرنے کی کوشش کریں, اور 1 مہینے بعد میرے پاس آئیں اور مجھے بتائیں کہ سب کیسے ہیں. اس شخص کو یہ مشورہ تو بڑا آؤٹ آف دا باکس لگا کہ یہ کیا نیا کام لگا دیے میرے اوپر, لیکن چلو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے ماہر نفسیات ہیں تو کر لیتے ہیں. اسکول بھی پاس تھا. وہ شخص اپنے اسکول گیا. کافی کوششوں کے بعد وہ ایک رجسٹر نکالنے میں کامیاب ہو گیا جس میں اس کی کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کے پتہ اور ان کے نمبر بھی موجود تھے. اس نے ان کی کاپی کروائی اور وہ گھر لے کر آیا. پھر اس نے کیا کیا, اس نے سب کو کال کرنا شروع کی اور ان کے بارے میں ان کے گھر والوں سے یا ان سے گفتگو کرنا شروع کی. تقریباً 120 میں سے تقریباً 75 لوگوں سے وہ رابطہ کرنے میں کامیاب ہوا. اب ان 75 میں سے بھی ان کے آگے سے ڈویژن کیسے آئے بتاتے ہیں. ان 75 میں سے بھی 20 مر چکے تھے, ان میں سے 7 رنڈوا ہو چکے ہوئے, ان میں سے 13 لوگ ایسے تھے جن کو طلاق ہو چکی تھی اور وہ الگ ڈپریشن میں تھے, ان میں سے 10 ایسے تھے جو کسی بات کرنے کے قابل ہی نہیں تھے, تو ان سے تو وہ بات ہی نہیں کر سکا. ان میں سے 6 لوگ ایسے تھے جو اتنے امیر ہو چکے تھے کہ اس کی حیرت تھی کہ اتنا امیر ہو گئے یہ لوگ. اچھا, اب ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کینسر تھا, جن کو کوئی موذی مرض تھا, جن کی کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ بستر پہ پڑے ہوئے تھے, ان کی ہڈیاں ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی تھی, کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, ان کو فالج تھا, وہ ہل نہیں سکتے تھے, وہ ڈپینڈنٹ تھے. ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے بچے بالکل نافرمان تھے اور وہ اپنی زندگی سے پریشان تھے, ان کے فیملی ایشوز تھے. ان میں سے ایک دوست تو ایسا تھا جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا, اور ان میں سے ایک دوست ایسا تھا جو 2 طلاقوں کے بعد تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کرتا پھر رہا تھا. اس نے جب ان سب کے بارے میں پتہ کیا تو وہ ایک الگ ذہنی پریشانی میں ہو گیا مبتلا. 1 مہینہ یوں گزر جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس دوبارہ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جی بتائیں کیا ہوم ورک کیا آپ نے, کیا مسئلہ نکلا اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اس شخص کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ اصل میں اس کو کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ذہنی مسئلہ نہیں ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں.
مسئلے اصل میں وہ تھے جو اس نے اپنے دوستوں کے فون کر کے پتہ کیے. الحمدللہ اس کو کورٹ کچہری میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ چکر لگتے تھے اس کے، نہ اس کے کوئی ہسپتالوں میں چکر لگتے تھے. بچے اور بیوی اس کے بہت اچھے، فرما بردار اور کوآپریٹو تھے. اچھی جگہ وہ رہ رہا تھا، اچھا کھانا وہ کھا رہا تھا، جسمانی طور پہ فٹ فاٹ تھا، کسی قسم کی معذوری نہیں، کسی قسم کی محتاجی نہیں، کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا کسی کے سامنے. اس کو تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. دوسروں کے مسائل جب اس نے سنے تو اس کو احساس ہوا کہ وہ کتنی ناشکری، کتنی ناقدری کرتا ہے. اور پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ نے اس کو کتنا کچھ دیا. یہی ہمارے زندگی اور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. میرے بچے اس اسکول میں پڑھیں، میری بیوی یہ کپڑے پہنے، میری گاڑی ایسی ہو، میں بھی ایسا گھر بناؤں. آپ اپنے حالات، واقعات اور جیب کے ساتھ خوش رہنا، مطمئن رہنے کی اگر عادت بنائیں گے تو پھر ہی آپ ذہنی سکون میں رہ سکیں گے. ان لوگوں کا کیا جن کے پاس اتنا بے تحاشا پیسہ بھی ہے لیکن خوش نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھیں، پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا، پیسہ ذہنی سکون نہیں خرید سکتا. ذہنی سکون کے لیے آپ کو اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر کام خود کرنا ہوتا ہے. سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے رب سے لو لگائیں، اپنے مذہب کی طرف آپ جائیں. اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ سٹرونگ رکھیں. ہر خوشی غمی شیئر تو انہی کے ساتھ کرنی ہے، جو کمانا ہے کھانا پینا ہے انہی کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو ان کے ساتھ تو رشتہ اپنا بہترین رکھیں. ان کے سامنے ساتھ جو وقت گزاریں وہ بہترین گزاریں. آپ کو اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف ادھر ہے جس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے. دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں ہے اور اس کو مولڈ بھی آپ نے خود کرنا ہے. آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں رکھیں اور آگے بڑھیں. بہت شکریہ.